صحابہ اور تابعین رمضان سے پہلے ان کی اعمال کا جائزہ لیں اور پھر ہم اپنی اعمال کو دیکھ کر اپنی اعمال کا محاسبہ کریں، مشاہدہ کریں، جو کمی ہے ہم حتی الامکان کوشش کریں اللہ رب العزت ہم سب کی گناہ صغیرہ کبیرہ معاف فرمائیں۔ سامعین وقار، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرتی ہوئی، جس طرح حدیث میں ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رمضان سے پہلے شعبان میں یہ دعا فرماتے، بلکہ رجب میں اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دعا فرماتی کہ الہی ہمیں رجب اور شعبان کی مہینے میں برکت نازل فرما، وبلغنا رمضان، اور ہمیں رمضان تک پہنچا۔ بلغنا رمضان کا معنی یہ ہے کہ الہی ہمیں رمضان کی روزوں کی توفیق عطا فرما، کہ رمضان کا مہینہ آ جائے بندہ صحت مند ہو، چونکہ یہ جو روزہ ہے یہ جسمانی اس میں مشقت ہے، سحری سے لے کر غروب آفتاب تک کھانے پینے جمع اور لغو فضولیات سے اپنے آپ کو بچانا، اس کو روزہ کہا جاتا ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم دعا فرماتے کہ الہی ہمیں یہ میری امت کو، اور اس دعا کے اندر ہم بھی داخل ہیں، چونکہ دعا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جمع کی صیغے سے ارشاد فرمائی ہے۔ بے عینہ صحابہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرتی ہوئی صحابہ دعا فرماتے کہ الہی ہمیں رمضان کی روزوں کی توفیق عطا فرما۔ سب سے بڑی چیز جو ہے وہ توفیق الہی ہے، اللہ کے فضل اور توفیق سے کوئی بھی چیز جو ہے وہ ناممکن ہوتا ہے، اور اللہ رب العزت کی اذن سے یہ چیزیں ہیں ممکن ہو جاتی ہیں۔ صحابہ کرام پہلے نمبر پہ رمضان کی پہنچنے کی فکر فرماتے تھے۔ جب رمضان کا مہینہ آ جاتا تو قبولیت کی فکر کرتے، جس طرح ہم نماز جمعہ پنجگانہ نماز ادا کرتے ہیں، صحابہ کرام کی جو فکر ہوتی وہ یہ ہوتی کہ الہی ہماری عبادتوں کو قبول فرما۔ اور سب سے بڑی چیز انہوں نے لکھا ہے، یہ شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمت اللہ تعالی علیہ، ان کا ایک فتاوی ہے فتاوی عزیزیہ۔ شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی نے لکھا ہے کہ جب لوگ التحیات پڑھتے ہیں، التحیات للہ والصلوات والطیبات السلام علیکہ ایہا النبی ورحمت اللہ وبرکاتہ، شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی فرماتے ہیں کہ جب تم نماز پڑھتے ہو اور یہاں کو نمازی پہنچ جائیں السلام علیکہ ایہا النبی، تو شاہ صاحب فرماتے ہیں کہ آپ نے اپنی دل کے اندر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو حاضر کرانا ہے کہ میں ڈائریکٹ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے نماز کے اندر ہم کلام ہوں، اور یہ کہنا ہے
کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے حکم، کیونکہ قرآن میں اقیم الصلاۃ، نماز کو قائم کرو، اور آپ کی نبوی اتباع کی، کیونکہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ پہلے ثنا ہے، پھر سورۃ الفاتحہ ہے، پھر قرات ہیں، رکوع ہیں، سجدے ہیں، تو السلام علیکہ ایھا النبی پہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مخاطب ہو کر کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، نماز تو میں نے ادا کی، لیکن نماز کے اندر وزن نہیں ہے، یعنی قرات میں نے کی لیکن قرات کی طرح نہیں، نماز کے اندر دھیان میری دوسری طرف گئی تھی۔ اکثر نماز کے دوران ہماری جو سوچ ہے نماز سے باہر جاتی ہے، تو شاہ صاحب فرماتے ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو مخاطب کر کے السلام علیکہ ایھا النبی، کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، نماز تو میں نے یہاں تک پہنچائی، لیکن نماز کے اندر خشوع اور خضوع نہیں ہے، نماز کی رکوع کی طرح نہیں ہے، جو سجدے ہیں سجدوں کی طرح نہیں ہے، لیکن چونکہ اللہ کا حکم تھا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع میں اللہ کے حبیب اس نماز کو آپ اپنے پاس لیں، اور میں گمان کرتا ہوں کہ آپ کی وسیلے سے اللہ رب العزت میری نماز کو قبول کرے گا۔ شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی فرماتے ہیں کہ اس کے علاوہ انہیں ڈائریکٹ جو ہم نمازیں پڑھتے ہیں، وہ نماز میں جس طرح اللہ کی چاہت ہے وہ اسی طرح جان تو نہیں ہے، لیکن حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی اتباع میں ہم نے نماز ادا کی، تو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم اس نماز کی تحفے کو آپ ہی لیجئے، اور میں گمان کرتا ہوں کہ اللہ رب العزت آپ کی وسیلے اور برکت سے میری نماز کو قبول کرے گا، یعنی نماز جمعہ ہو، پنجگانہ نماز ہو، نماز عیدین ہو۔ شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی فرماتے ہیں کہ السلام علیکہ ایھا النبی پہ آپ نے دل و دماغ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو حاضر کر کے اور یہ کہنا ہے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، نماز تو میں نے ادا کی، لیکن نماز کی طرح نہیں ہے، رکوع سجدے ہیں، قرات ہیں، التحیات ہیں، کمزور ہیں، لیکن اللہ کے حبیب آپ کی اتباع میں ہم نے ادا کی، اس کو لیجئے اور بارگاہ رب العالمین میں آپ کی وساطت سے ہی میری نماز کو اللہ رب العزت شرف قبولیت عطا کرے گا۔